الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ما صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من خلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صلوات علی محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، شبہ جمعہ کی مجالس کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سفر آخرت، اور آج اس مرحلے کی 7ویں کڑی ہے اور 7ویں گفتگو ہے۔ سامعین محترم، جس حدیث مبارکہ کو بار بار آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا اس میں ارشاد ختمی مرتبت ہوا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طریقے سے کھیتی باڑی کا نظام ہے کہ کھیتی باڑی میں 2 مرحلے ہوا کرتے ہیں، بنیادی طور پر 2 مرحلے ہوتے ہیں، ویسے تو کئی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں کھیتی باڑی میں۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک بیج بونے کا مرحلہ ہے اور ایک فصل کاٹنے کا مرحلہ ہے۔ یہ 2 بنیادی مرحلے ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ ساری کی ساری ضمن میں آ جاتی ہے، فصلوں کا خیال رکھنا، دوسرے پانی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضمن میں آ جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر 2 مرحلے ہیں، وہ کون کون سے مرحلے ہیں؟ ایک بیج بونے کا مرحلہ اور ایک فصل کاٹنے کا مرحلہ۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ نے اس حدیث میں فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دیکھو تم سمجھو کہ 2 مرحلے ہیں تمہارے سامنے، ایک مرحلہ بیج بونے کا ہے، ایک مرحلہ فصل کاٹنے کا ہے۔ جو بیج بونے کا مرحلہ ہے وہ ہے دنیا کا مرحلہ۔ یہاں پر آ کر تمہیں بیج بونے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو ہدایت کر دی ہے، اچھے راستے کی بھی ہدایت کی ہے، برے راستے کی بھی ہدایت کی ہے۔ یا اس حدیث کے ذیل میں اگر میں یوں کہوں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے ہاتھ میں 2 قسم کے بیج دے دیے ہیں۔ کون کون سے بیج دیے ہیں؟ ایک اچھے بیج یا نیکیوں کے بیج، اور ایک برائیوں کے یا گناہوں کے بیج۔ یہ 2 بیج دے دیے ہیں۔ اب پروردگار عالم کسی پر جبر نہیں کر رہا کہ تمہیں جا کر دنیا میں یہی بیج بو کر آنا ہے۔ پروردگار عالم نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کسی فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر فلاں بیج جو ہے وہ اس سے زمین میں ڈلوا دو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پروردگار عالم نے انسان کو مختار پیدا کیا۔
جاؤ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے نبی بھیجے، ہم نے تمہارے لیے عقل کا راستہ کھلا رکھا ہے، ہم نے تمہیں مکمل طور پر ہدایت کر دی ہے، تمہارے سامنے اچھائی والا راستہ بھی ہے، تمہارے سامنے برائی والا راستہ بھی ہے، لہٰذا اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اگر تم نے اچھائی والا راستہ اختیار کر لیا اور اچھائی اور نیکیوں کے بیچ اس دنیا میں بو کر آ گئے تو دیکھنا پھر آخرت میں جو فصل کاٹنے کا مرحلہ ہے وہاں پر تمہیں ثواب کا پھل مل جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس دنیا میں گناہوں کا بیج بو دیا اور برائیوں کا بیج بوتے گئے تو پروردگار عالم نے کہا پھر بہرحال آخرت میں تمہیں اس کا بھی پھل ملے گا، اور وہ پھل کون سا ہے؟ عذاب کا پھل۔ لہذا سامعین محترم، مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان پر منحصر ہے کہ اب وہ اپنے اس سفر آخرت کو کیسے آسان سے آسان تر بناتا ہے اور کیسے مشکل سے مشکل تر بناتا ہے۔ ہر انسان کے اپنے اوپر ہے، کیونکہ ہر سفر آپ جانتے ہیں کوئی سفر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دشواریاں ہی دشواریاں ہوتی ہیں۔ سفر آخرت بالکل ایسا ہی سفر ہے، کچھ آسانیاں ہیں کچھ دشواریاں ہیں، لیکن یہ آسانیاں اور دشواریاں انسان اپنے لیے خود طے کرتا ہے۔ انسان خود جو ہے وہ طے کرنے والا ہے کہ اس کو یہ سفر کیسے طے کرنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلندہ، اللہم صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا تھا، دیکھیے مسلسل خلاصہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اذان عالیہ میں آپ کے یہ باتیں راسخ ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ اس پر عمل بھی کر سکیں، اور جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پچھلے کاروان میں ہمارے ساتھ ساتھ شریک ہو جائیں۔ لہذا سامعین محترم، اب تک یہ عرض کیا کہ اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ روح نکلنے سے۔ ملک الموت جس دن آ گیا، آپ کے دروازے پر دستک دے دی، جس دن اس نے جو ہے وہ آپ کے پاس حاضری دی اور سلامی دی، آپ سمجھ لیجئے کہ سفر آخرت وہاں سے شروع ہو چکا ہے، آپ کی گاڑی چل پڑی ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ سفر آخرت میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، دیگر جتنے سفر ہوتے ہیں اس میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، ارادہ بدل گیا، موڈ بدل گیا، کوئی پریشانی آ گئی، دوبارہ موڑ لو گاڑی، نہیں جانا ہے سفر پر۔ سفر آخرت ایسا نہیں ہے، جدھر ملک الموت نے گاڑی سٹارٹ کی ہے اب یہ جو ہے وہ گاڑی یہی چلائے گا۔ اب جو ہے وہ کسی انسان کے پاس اختیار نہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ اس گاڑی کو جو ہے وہ واپس گھما لے۔ انبیاء کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے، اختیار ہے تو فاطمہ اور ان کی اولاد کے پاس ہے کہ وہی موت کو ٹال سکتے ہیں، وہی ملک الموت کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ روایت کے جملے، زاجر الملک الموت، چوتھے امام کا لقب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پوری روایت سناؤں گا۔ چوتھے امام کا لقب زاجر الملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والا، ٹھیک ہے، پوری ایک روایت ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا روایت۔ لہذا یہ فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں کا گھرانہ ہے کہ جو ملک الموت کو واپس بھیج سکتے ہیں، ورنہ کسی انسان میں یہ مجال اور یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اس سفر آخرت میں دوبارہ یو ٹرن لے لے۔ لہذا سامعین محترم، سفر شروع ہوا روح نکلنے سے، اس کے بعد غسل و کفن کی منزل آئی، اور اس کے بعد پہلی منزل جو موت کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ قبر، پہلی منزل۔ یہ دیکھیے، یہ روح کا نکلنا، یہ غسل و کفن، موت کے وقت شیطان کا آنا، ائمہ علیہ السلام کا آنا، اس کے علاوہ اعمال کا مجسم ہو کر آنا، یہ سارے کے سارے مقدمے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے باتیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے مقدمہ انجام دینا پڑتا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، یہ وضو نماز نہیں ہے، یہ وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سفر آخرت کا مقدمہ ہے، لیکن جو پہلی منزل ہے، جو پہلا اسٹے ہے، جہاں پر پہلا رکنا ہے، قیام کرنا ہے، وہ کون سی منزل ہے؟ وہ ہے قبر کی منزل۔ یہاں پر ہر ایک انسان کو آ کر قیام کرنا ہے اور رکنا ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قبر روزانہ 5 صدائیں دیتی ہے، 5 نعرے لگاتی ہے، 5 آوازیں بلند کرتی ہے، 5 اعلانات کرتی ہے روزانہ۔ جس طریقے سے روایت بیان کی تھی، ملک الموت اس دنیا کو دن میں 5 بار دیکھتا ہے، ہر انسان کو، جتنے انسان ہیں سب کو 5 بار دیکھے گا۔ جیسے وہ روایت پیش کی تھی، بالکل اسی طریقے سے قبر والی روایت کہ قبر بھی 5 دفعہ اعلانات کرتی ہے، 5 صدائیں لگاتی ہے۔ وہ صدائیں کیا کیا تھی؟ پہلی صدا، سب سے پہلی دفعہ قبر آواز دے کر کہتی ہے کہ دیکھو میں مٹی کا گھر ہوں، اور جب میرے پاس آنا تو پھر نرم و ملائم بستر لے کر آنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم مٹی پر سونے کے عادی نہیں ہو۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بستر کیا ہے؟ فرمایا عمل صالح، اچھے کام، نیک کام۔ اس پر بات ہو چکی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا اعلان قبر کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، آنا تو پھر دوست ساتھ لے کر آنا، مجھے پتا ہے تمہارا دوستوں کے بغیر گزارا نہیں، تم رہ سکتے ہو لیکن اکیلے نہیں رہ سکتے، دوست یار ساتھ ہونے چاہیے، قبر میں آؤ تو دوست لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ یہ دوست کون ہے؟ یہ دوستی کا کام کون کرے گا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فتلاوت القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت قبر میں دوستوں کا کام کرتی ہے۔ جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنی آیتیں قبر میں ابھرتی جائیں گی اور تمہاری دوست ثابت ہوتی رہیں گی۔ 2 اعلان ہو گئے۔ تیسرا اعلان قبر کی طرف سے، میں اندھیرا گھر ہوں، مجھ میں آنا تو پھر چراغ لے کر آنا، روشنی لے کر آنا،
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تیری عادت نہیں ہے کہ تو اندھیرے میں رہ سکے، اندھیرے سے گھبرا جاتا ہے، اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، لہذا جب آنا تو پھر چراغ روشنی لے کر آنا۔ قبر پہلے ہی سب بتا رہی ہے، یا رسول اللہ روشنی کیا ہے، چراغ کیا ہے، چراغ کیسے لے جائیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اس چراغ سے مراد ہے فصلاۃ اللیل، نماز شب، مکمل جو ہے وہ اس پر ایک بات ہو چکی ہے۔ چوتھا اعلان قبر کیا کرتی ہے؟ فرمایا کہ میں غربت کا گھر ہوں، جب مجھ میں آنا تو پھر دولت اور خزانہ لے کر آنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تیری غربت میں رہنے کی عادت نہیں، تو دولت اور خزانے میں رہنے کا عادی ہے۔ یا رسول اللہ دولت اور خزانہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا خزانے کا نام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند محمد۔ اور آخری اعلان جو قبر کی جانب سے ہوتا ہے وہ کون سا اعلان؟ انا بیت الحیات والاقارب، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ قبر اعلان کرتی ہے فاحملوا الی التریاقہ، جب مجھ میں آنا تو خالی ہاتھ مت آنا بلکہ تریاق لے کر آنا۔ تریاق کسے کہتے تھے؟ ہاں دوا، سرکہ نہیں بھائی، دوا۔ تریاق کہتے ہیں دوا کو، وہ دوا جو سانپ اور بچھوؤں کا زہر ختم کر دیتی ہے۔ رسول نے فرمایا قبر روز اعلان کرتی ہے کہ میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، آنا تو پھر وہ دوا ساتھ لے کر آنا۔ یا رسول اللہ وہ دوا کون سی ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے جو قبر میں دوا ساتھ لے کر جائے؟ رسول اللہ نے کہا یہ وہ دوا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا الصدقہ، اس سے مراد ہے صدقہ، صدقہ دے کر آنا۔ اب دیکھیے سامعین محترم، یہاں سے باقاعدہ طور پر گفتگو جو ہے وہ ہماری آج کی حد تک شروع ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم دیکھیے صدقے کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے بہت ساری قسمیں بن سکتی ہیں لیکن ایک لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہے صدقے کی۔ وہ کون سی قسمیں؟ ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خود دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی قسم بتائی؟ توجہ رکھیے گا۔ ایک قسم صدقے کی وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خود دیتا ہے، کسی کو خود خرچ کرتا ہے، خود صدقہ دیتا ہے، خود اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، ایک یہ صدقہ ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یا اس کے رشتہ دار یا اس کے دوست یار یا دیگر مومنین اس کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کے صدقے ہیں، یہ دونوں قبر میں کام آنے والے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ کون سے صدقے کی زیادہ اہمیت ہے؟ ایک انسان خود دے رہا ہے، ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جواب آ گیا کہ اس صدقے کی زیادہ اہمیت ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، اپنی زندگی میں دیتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس صدقے کے جو مرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا رشتہ داروں کو کہ بالفرض میری جائیداد دے دینا صدقے میں۔ اس سے زیادہ اہمیت ہے اس صدقے کی جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کروں، رسول اللہ کا دور ہے، رسول اللہ کا زمانہ، ایک صحابی رسول اللہ کا اس دنیا سے چلا گیا، کوچ کر گیا۔ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ اٹھے، کہا ساتھ چلو۔ آئے اس کے ورثاء کے پاس، اس کے رشتہ دار کے پاس جہاں جنازہ رکھا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ ابھی تک ہم نے جنازے کے امور انجام نہیں دیے، کیونکہ یہ جو مرنے والا ہے یہ وصیت کر کے مرا ہے، اور وہ وصیت بھی آپ کے متعلق ہے، جب تک یہ وصیت پوری نہیں ہوتی ہم اسے دفن کیسے کریں؟ رسول اللہ نے کہا وہ وصیت کیا ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ اس شخص کے پاس کھجوروں کا ذخیرہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کھجور کا غالباً کاروبار تھا، اب اس کے پاس کھجوروں کا اسٹاک ہے، کھجوروں کا ذخیرہ ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے، ایک گوڈاؤن ہے جہاں پر کھجوریں ہی بھری پڑی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد رسول اللہ سے کہنا کہ رسول آئیں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کھجور فقیروں میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے اپنے ہاتھوں سے۔ اب دیکھیے ہمارے اذہان میں کیا بات آئے گی؟ کائنات کا رسول کسی کا مال اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے، کتنا ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے یہ وصیت سنی، رسول اللہ آئے اس جگہ جہاں ساری کھجوریں موجود تھیں، رسول اللہ نے ایک ایک کھجور بانٹنا شروع کی، کچھ لوگوں کو مقرر کیا، کہا تم مجھے کھجوریں دیتے جاؤ، میں فقیروں میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ رسول لیتے گئے، تقسیم کرتے گئے، آخر میں جب ساری کھجوریں ختم ہو گئی، رسول نے ایک شخص کو بھیجا، کہا اندر جا کر دیکھ کر آؤ ایسا تو نہیں کوئی کھجور باقی رہ گئی ہے؟
ایک شخص گیا اندر اور پورا جو ہے وہ چکر لگا کر آیا. آخر میں آیا, یا رسول اللہ یہ ایک پرانی بوسیدہ خراب کھجور اندر رہ گئی تھی, باقی ساری کھجوریں ختم ہو گئی, اور اس کھجور کا بھلا کیا کام ہے, یہ کسے صدقہ کریں گے؟ رسول اللہ نے اس کھجور کو ہاتھ میں لیا, اسے دیکھا اور اس کے بعد کہا, اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں یہی کھجور اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دیتا تو اسے اس سے زیادہ ثواب ملتا جو اس نے ساری کھجوریں صدقہ کی ہیں, اس سے زیادہ ثواب ملتا. کائنات کا رسول بانٹ رہا ہے ساری کھجوریں, لیکن رسول اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اگر اپنی زندگی میں دے دیتا تو پروردگار عالم اس کو زیادہ ثواب عطا کرتا. ان تمام کھجوروں سے زیادہ افضل تھا اپنے ہاتھ سے اس ایک کھجور کا دے دینا. لہذا سامعین محترم, اس صدقے کی زیادہ اہمیت ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے کر جائے. مرنے والا ہے, دیکھ رہا ہے جائیداد پڑی ہوئی ہے, اب کیا کام آئے گا, اولاد آپس میں بانٹ لے گی, یہ ہو جائے گا, چلو بھائی دے دو صدقے میں, فقیروں کی مدد ہو جائے گی. حضور آپ نے یہ مدد شاید دل سے نہیں کی ہے, اگر آپ کو کرنا ہوتی تو آپ اپنی زندگی میں کرتے. آپ نے زندگی میں نہیں کی کیونکہ آپ ساری زندگی سوچتے رہے ابھی کچھ دن اور باقی ہے, شاید کئی کام آ جائے, شاید کوئی مشکل آ جائے, آپ نے صدقہ دیا ہی نہیں. آخر میں جب جان نکل رہی تھی یا اس سے کچھ پہلے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب تو جو ہے وہ حضور اب جانا ہی جانا ہے, تو آپ نے وصیت کر دی سارا صدقہ کر دو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صدقہ بہت کام آئے گا, لیکن زیادہ صدقہ جو کام آنے والا ہے وہ صدقہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, ما صلی علی محمد. نہیں بھائی تھک کر نہیں, ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی جزاکم اللہ. تو اس صدقے کی زیادہ اہمیت جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. لیکن سامعین محترم, یہاں پر ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر مومنین اس غلطی کو کرتے ہیں. صدقہ دینے کے معاملے میں اکثر مومنین غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے یاد رکھیے گا, صدقہ کب کہلاتا ہے؟ کب کہلاتا ہے صدقہ؟ جب آپ نے پیسے الگ کر لیے جب صدقہ کہلاتا ہے, یا جب آپ نے فقیر کو دے دیے جب صدقہ کہلاتا ہے؟ الگ کر لیں تو صدقہ نہیں ہوگا. سامعین محترم, صدقہ اس وقت صدقہ ہوتا ہے جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. جب آپ نے فقیر کو دیا, کسی مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا, اس وقت صدقہ ہے, اس سے پہلے یہ صدقہ نہیں ہے. کیونکہ تمام مراجع نے اس بات کو لکھا اپنی توضیح المسائل میں, وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ, صدقے میں شرط یہ ہے کہ قبضہ کرواؤ دو سامنے. جب تک وہ سامنے سے اس ملکیت کو, اس پیسوں کو قبضہ نہیں کر لے گا, اس چیز کو قبضہ نہیں کر لے گا, جب تک صدقہ شمار نہیں ہونے والا. صدقہ کہلاتا ہی اس وقت تک ہے, اس وقت ہے جب ہاتھ میں پہنچ جائے. آپ نے پیسے الگ کر لیے, حضور یہ صدقہ نہیں کہلاتا. اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں, یہاں کا مجھے نہیں پتا, کراچی میں یہ بات ہوتی ہے. پریکٹیکل مثال, بالفرض گھر کے بزرگوں نے ایک ڈبہ بنا لیا, ٹھیک ہے, ایک شاپر بنا لی, ایک تھیلی بنا لی. کیا کریں گے حضور, اب اس میں آپ روز کون جائے فقیر کو ڈھونڈنے, لہذا روزانہ ہم اس میں جو ہے وہ 1 روپے, 10 روپے, 100 روپے ڈالتے رہیں گے اپنے حساب سے. مہینے کی آخری تاریخ کو, 30 تاریخ کو اپنے ہاتھ سے دے دیں گے جا کر. آپ نے صدقہ دیا, لیکن یہ صدقہ پورے مہینے کا شمار نہیں ہوا, یہ صرف آخری تاریخ کا صدقہ شمار ہوا ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ جو پورے مہینے بھر کے پیسے جمع کیے آپ نے, یہ آخری تاریخ کا صدقہ ہے, پورے مہینے کا صدقہ شمار نہیں ہوا ہے. آپ جو روزانہ ڈالتے جا رہے تھے ڈبے میں, یہ صدقہ جو ہے وہ ڈبے میں ڈالنے سے نہیں ہوتا, صدقہ جو ہے وہ فقیر تک پہنچانے سے ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم, یہ جتنا صدقہ جمع کیا یہ سارا کا سارا آخری تاریخ کا کہلائے گا. اب سامعین محترم, اب کیوں جمع کرتے ہیں؟ مولانا صاحب فقیر کو روز کہاں ڈھونڈنے جائے, فقیر کدھر ملے گا, لہذا گھر میں جمع کر لیا کہ ایک ہی دن جو ہے وہ فقیر کو جا کر دے دیں گے. حضور یہ صدقے کے متعلق غلط فہمی ہے کہ صرف فقیروں کو دیا جاتا. غریب مومن کو دینا زیادہ فضیلت ہے, لیکن صدقہ امیروں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ امیروں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. میں مستحب صدقے کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر ہم نکالتے رہتے ہیں. یہ امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, آپ اپنے کسی دوست یار کو بھی دے سکتے ہیں. مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, دوست کو بولیں گے صدقہ ہے, وہ سامنے سے ہمیں جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ ہمیں کھڑکا دے گا, یا ہمیں جو ہے وہ سنا دے گا کہ یہ مجھے کیا صدقہ دے رہے ہو. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ صرف اور صرف جو ہے وہ مستحقین لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا. سامعین محترم, اگر بالفرض اب معاشرے کا یہ اصول بن ہی چکا ہے کہ غریبوں کو دیا جائے گا اور امیروں کو دیں گے تو بتائیں گے تو سامنے سے سننا پڑے گا, تو ضروری نہیں ہے صدقے میں کہ آپ بتا کر دیں. آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں. آپ نے کسی دوست کو بولا کہ چلیے آپ کو چائے پلاتے ہیں, اور آپ نے چائے پلا دی اور جو ہے وہ ذہن میں نیت کر لی کہ صدقہ تھا, یہ صدقہ ہو گیا آپ کا شمار. ٹھیک ہے, بالکل جو ہے وہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی دوست کو چیز کھلا دی, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی دوست کو چیز عطا کر دی, آپ نے جو ہے اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے کسی کو عیدی دے دی, بالفرض کوئی آپ کو ملا, آپ نے عیدی پکڑا دی, حضور یہ لیجیے. اب جو ہے وہ بیچارہ وہ لے رہا ہے عیدی سمجھ کے,
اس کو پتا نہیں ہے کہ پورا مہینہ آپ نے $100 جمع کیے تھے صدقہ دینے کے لیے، یہ وہی ہے، تو آپ نے دے دیا، صدقہ شمار ہو گیا، اس میں کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ بتائیں گے تو صدقہ شمار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم، آپ بتائے بغیر بھی کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ افراد جو گھر میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب فقیر ملتا ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں غریب مومن کو دیں یا کسی فقیر کو دیا جائے، اب فقیر ملتا نہیں ہے تو کیا ڈبے میں جمع نہیں کر سکتے اور روز کا صدقہ شمار نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے 2 طریقے ہیں، ان 2 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ تو آپ کو اپنانا ہی پڑے گا۔ پہلا طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کسی فقیر کو ڈھونڈ لیا، اس فقیر کو بولا کہ بھائی ہر مہینے کی 30 تاریخ کو میں تمہیں جو ہے وہ پیسہ پہنچا دوں گا، لیکن تم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں روز کا صدقہ تمہارا اپنے پاس جمع کر لوں گا۔ اس نے اجازت دے دی، آپ اس کی طرف سے وکیل ہو گئے، آپ نے اپنے پاس جمع کیا، یہ روز کا صدقہ شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجتہد کے کسی وکیل سے رابطہ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کسی ایسے مولانا کو جانتے تھے جن کے پاس اجازت تھا، جو بالفرض خمس کلیکٹ کرتے ہیں، جو صدقہ جمع کرتے ہیں، جن کے پاس کفارات کا اجازہ موجود ہے، آپ نے دیکھا فلاں مولانا ہے، دوستی یاری ہے، جان پہچان ہے، آپ نے فون گھمایا، حضور صدقہ جو ہے وہ روز کے روز نہیں دے سکتے، آپ اجازت دے دیں اپنی طرف سے، کیونکہ آپ نائب امام کے وکیل ہیں، لہذا آپ کی اجازت جو ہے وہ کارآمد ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی، اب آپ روز کا روز نکالیں گے، دیں گے نہیں تب بھی یہ صدقہ شمار ہوگا، ایک دن جا کر آپ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو گیا تو ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ بتانا ضروری تھا بھائی، یہ کراچی میں جو ہے وہ گھر ہو رہا ہے، ڈبے لے لیے اور اس میں ڈالتے رہے، اور اس میں جو ہے وہ آخر مہینے میں یا 2 مہینے بعد جب بندہ آئے گا تو اس کو دے دیں گے۔ ہاں، اگر ادارہ ایسا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ فقیروں کو دے رہا ہے اور اس نے اجازت لی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، تو یہ صدقہ ہو گیا کون سا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اب ایک صدقہ وہ جو انسان کے مرنے کے بعد دیا جاتا ہے، یہ بھی کام آتا ہے۔ اب صدقہ دے دیا، اور روایت کے جملے ہیں پہلی رات سب سے خطرناک رات ہے، قبر کی پہلی رات سب سے سخت رات ہے، ایسی کوئی رات نہیں ہے جو مردے پر جو بیتتی ہے، پہلی رات جیسی کوئی رات نہیں ہے، سب سے خطرناک وحشت زدہ پہلی رات۔ پہلی رات حکم میں صدقہ دو۔ ہمارے یہاں کیا پڑھی جاتی ہے نماز وحشت قبر۔ آپ جانتے ہیں نماز وحشت قبر جو ہے وہ رسول اللہ نے تعلیم نہیں کی ہے، پہلے رسول اللہ نے صدقہ بتایا، یہ میں آپ کو جو ہے وہ روایت کے جملے بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے نماز وحشت قبر کا نہیں کہا حضور، رسول اللہ نے صدقہ دینے کا کہا ہے۔ رسول اللہ نے روایت بیان کی کہ جب کوئی مر جائے تو صدقہ دے دیا کرو، یہ صدقہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے پاس کچھ دولت نہیں ہے، کچھ مال نہیں ہے، میرے پاس اتنی حیثیت استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کو صدقہ دوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، کیا میں صدقہ نہیں دے سکتا؟ رسول اللہ نے کہا اب اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے، دوبارہ سنیے، اب اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے، اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے، کنڈیشن لگائی ہوئی ہے بھائی اف کی، اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرو، نماز وحشت قبر پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے حضور صدقہ، اور اس کے بعد آتی ہے نماز وحشت قبر۔ میں منع نہیں کر رہا، نماز وحشت قبر کچھ مومنین کی عادت ہوتی ہے روزانہ پڑھتے ہیں، جو دنیا میں مر رہا ہے مومن اس کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، آپ پڑھیے، لیکن صدقے کو مقدم رکھیے، صدقہ زیادہ اہم ہے اس نماز وحشت قبر سے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ مقدم ہے، نماز وحشت قبر اس صورت میں ہے جب آپ صدقہ نہ دے سکیں، لہذا کوشش کیا کریں صدقہ دے دیں، اور صدقے کے بعد اگر نماز وحشت قبر پڑھنا چاہیں تو پھر پڑھ لیا کریں۔ لہذا سامعین محترم، یہ صدقہ ان چیزوں میں سے کہ جو قبر کی وحشت کو کم کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو قبر کی وحشت کو کم کرتی ہے، جو صدقے سے بالکل ملتی جلتی ہے، ایک جملہ سن لیجیے اس کے متعلق، وہ ہے عقیقہ، ٹھیک ہے۔ عقیقہ جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ دیکھیے صدقہ نہیں ہے، عقیقہ صدقے سے ہٹ کر ہے۔ عقیقہ وہ سنت رسول جو امام حسن اور امام حسین کے پیدا ہونے پر رسول اللہ نے خود نبھائی ہے، یہ عقیقہ وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا عقیقے کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے عقیقے کرو تاکہ وہ تمام آفات اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ ایک شخص آ گیا چھٹے امام کے پاس، مولا تمام پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی پریشانی میرا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑی، ہر پریشانی پیچھے۔ مولا نے سوال کر لیا، عقیقہ کیا ہے؟ مولا میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، پریشانیاں ہیں، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں عقیقہ ہے؟ امام نے فرمایا کل مولود مرتہن بالعقیقہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ عقیقے کے ساتھ۔ عقیقہ کر دیا ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ امام نے کہا اگر اب تک اپنا عقیقہ نہیں کیا ہے پہلے عقیقہ کرو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہوگا تو ہی عقیقہ ہوگا، بڑوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، بندہ 75 سال کا ہے اس کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، معصوم نے فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا، فرمایا اگر کوئی تمہارا بچہ مر جائے
یا کوئی ایسا مر جاتا ہے جس کا تم جانتے ہو عقیقہ نہیں ہوا، فرمایا عقیقہ کر لو، یہ جو ہے وہ اس کی قبر کی وحشت کو کم کر دے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند ہے، ما صلی علی محمد۔ تو دو عمل بتائے آج کی حد تک، صدقہ اور عقیقہ، جو قبر کی وحشت کو کم کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اب آئیے ایک اور منزل آگے بڑھیے۔ دیکھیے قبر میں بیان آ گیا قبر کی جو ہے وہ تنہائی کا، قبر کے اندھیرے کا، منکر و نکیر کے سوالات کا بھی ایک جو ہے وہ مجلس میں بیان آ گیا تھا کہ کیا کیا سوال ہونے والے ہیں۔ ایک اور منزل آگے بڑھیے، قبر میں ایک منزل کا نام ہے کیا ہے؟ فشار قبر۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ قبر جو ہے وہ آپس میں دو دیواریں مل جاتی ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور بندہ بیچ میں ہے، اور جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے، بالکل جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتی ہے ہماری زبان میں، ٹھیک ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ فشار قبر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا سامعین محترم، ایک سوال آیا تھا ایک برادر مومن کی طرف سے، اچھا سوال تھا، مولانا صاحب آپ قبر کا بیان فرما رہے ہیں، وہ ہندو جو آگ میں جلایا جا رہا ہے اس پر عذاب کیسا ہوگا؟ اس کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ یا وہ بندہ جو پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کی قبر کدھر ہے؟ یا وہ بالفرض جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا گیا، پرانے زمانے میں جب سولی پر لٹکایا جاتا تھا 3 سال تک ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، سولی پر بندہ لٹکا ہوا ہے، پرندے آ رہے ہیں اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، وہ لٹکا ہوا ہے وہیں پر سولی پر، وہیں پر جسم ختم ہو گیا، سب کچھ ختم۔ تو اب اس پر فشار قبر نہیں ہوگا؟ کیا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا؟ معصوم کے احادیث کے فرمان ہے ہر ایک کی قبر الگ الگ ہے، کسی کی قبر یہ مٹی والی ہے، کسی کی قبر آگ ہوتی ہے، کسی کی قبر پانی ہوتی ہے، پانی کا فشار بڑا خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک جو علماء بیان کرتے ہیں جو فشار ہے وہ ہوا کا فشار ہے، ٹھیک ہے، ہوا جب اپنا فشار کرتی ہے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو جلوسوں میں دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں ان پر فشار قبر کیسے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ سخت فشار جو ہو رہا ہے وہ ہوا والے پر ہے، جو ہوا میں جو ہے وہ اڑ کر ختم ہو گیا، سب سے زیادہ سخت فشار قبر اس پر ہے۔ اب سامعین محترم آئیے، فشار قبر یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کئی سبب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 2-3 سبب جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں اور بات کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک سبب ایک روایت کے ذیل میں بیان کرتا ہوں، غالباً پہلے ایک دفعہ بیان ہو چکی ہے یہ روایت۔ رسول اللہ اپنے ایک صحابی جس کا نام تھا سعد، اس کے جنازے پر آ گئے اور رسول اللہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ رسول اللہ نے جب جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد آپ دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے اور مومنین کاندھا دیتے ہیں۔ روایت کے جملے، رسول اللہ نے کاندھا بدل بدل کر ہر طرف سے کندھا دیا۔ سعد رسول اللہ کا صحابی، پھر رسول اللہ نے فرمایا سعد میرا وہ صحابی ہے جس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھی ہے سعد کی، نیک صحابی تھا۔ لیکن جیسے ہی قبر کے سپرد کیا، قبر کو بند کیا، وہ صحابی جس کا نام تھا سعد، اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی، اس نے فوراً قبر کی طرف دیکھ کر کہا یا سعد ہنی ہن لکل جنہ، اے سعد جنت کی بشارت ہو، جنت مبارک ہو۔ کیوں جنت کی مبارک؟ کیونکہ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، رسول اللہ نے تمہارا جنازہ اٹھایا، رسول اللہ نے سارے امور انجام دیے۔ رسول اللہ جاتے جاتے رک گئے، فرمایا کس بات پر کہہ رہی ہو جنت کی بشارت؟ ابھی سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے، ابھی عذاب میں گرفتار ہے۔ یا رسول اللہ اتنا نیک صحابی کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا سعد کی اگرچہ بہت سی نیکیاں تھیں لیکن یہ باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کا باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا، لیکن گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ باہر والوں کے ساتھ حضور سلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں، ابا جان کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، پورے گھر والوں کے حال احوال پوچھ لیے، باہر والوں کے ساتھ سب کچھ کر لیا، مدد کر دی، سب کچھ کر لیا، لیکن جدھر گھر میں آئے ادھر جو ہے وہ غصہ سر پر سوار تھا، ادھر جو ہے وہ فلاں پر غصہ، بچوں پر غصہ، اس پر جو ہے وہ چڑچڑاپن، یہ ساری کی ساری۔ رسول اللہ نے فرمایا باہر والوں کے ساتھ رویہ اچھا تھا، گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم، فشار قبر کا ایک سبب کیا ہے کہ اگر گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو تو فشار قبر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، دیکھیے فشار قبر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو اب ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، کسی کو شب جمعہ موت آ جائے، جو جمعرات کو چلا گیا اس پر فشار قبر نہیں ہوگا، یہ تو حدیث کے جملے ہیں، جو جمعرات کو چلا گیا وہ خوش نصیب ہے، شب جمعہ اس کو نصیب ہو گئی، فشار قبر سے بچ گیا۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کو دوست بنانے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم قبر کو دوست بنا لیں؟ اب دیکھیے جب قبر کو ہی دوست بنا لیا تو ساری کہانی ختم ہو گئی، اب کیسا فشار قبر، کیسا قبر میں عذاب، جب قبر ہی آپ کی دوست ہے، جس جگہ آپ ہیں وہ جگہ ہی آپ کی دوست بن گئی۔ رسول اللہ نے کہا ہاں ہے، قبر کو دوست بنانے کا بھی طریقہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ کیا طریقے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا 4 باتیں، یہ 4 باتیں اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنا لی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قبر تمہاری دوست بن جائے گی۔ سامعین محترم، اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے 1-2 پر جو ہے وہ ہماری بات ہو چکی ہے، لہذا زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 4 فقط سرسری طور پر سن لیجئے۔ پہلی بات رسول اللہ نے فرمائی ترک النمیمہ،
نمیمہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے چغل خوری کسے کہتے ہیں، یہ تو بتا دیں گے؟ چغل خوری کس چیز کا نام ہے؟ ترک النمیمہ، رسول اللہ نے کہا چغل خوری چھوڑ دو، قبر دوست بن جائے گی۔ ایک کام کیا ہے چغل خوری ہے؟ ہاں، اور آواز آئی کہیں سے بھائی؟ ہاں، یہاں کی وہاں کرنا، یہ سب سے بہترین لفظ ہے اور سب سے بہترین تعبیر ہے، یہاں کی وہاں کر دینا۔ آپ جو ہے وہ بالفرض، آپ نہیں، کوئی جو ہے وہ بندہ کسی کے پاس گیا، اب جو ہے وہ اس کے دل میں پہلے ہی کسی کے خلاف بدگمانی ہو رہی تھی، یار وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اس میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، بدگمانی ایک گناہ۔ اس کے بعد اس نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کا گناہ بیان کیا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا گناہ بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غیبت۔ اب غیبت ہو گئی، یہ ہو گیا دوسرا گناہ۔ اب یہ غیبت کر رہا ہے، دوسرا غیبت سن رہا ہے، دونوں گناہ میں ملوث ہے، کیونکہ دونوں گناہ ہیں۔ اب اس نے غیبت سنی، اب جو ہے وہ یہ اس سے بڑا نکلا، یہ گیا فوراً اس بندے کے پاس، تمہیں پتہ بھی کہاں سے آ رہا ہوں، فلاں بندہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا، اس نے جو ہے وہ ایک اور آگ لگا دی۔ اب یہ ہو گئی چغل خوری۔ اب اس چغل خوری کی وجہ سے اس مومن کا اور اس مومن کا رشتہ ختم، ان دونوں کے بیچ میں جھگڑے۔ اب یہ جھگڑا پتہ نہیں کہاں تک چلے گا، بات کہاں تک آ جائے گی، اور جو ہے وہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا ترک النمیمہ، چغل خوری چھوڑ دو، قبر تمہاری دوست بن جائے گی۔ یقین جانیے یہ وہ برائی ہے جو اکثر برائیوں کی جو ہے وہ جڑ ہے، یہاں کی وہاں کرنا۔ رسول اللہ جب معراج پر گئے تھے، رسول اللہ نے دیکھا، کئی مناظر دیکھے تھے۔ ایک منظر دیکھا، ایک خاتون ہے جس کا جسم سور کا ہے اور جس کا چہرہ کھچر کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر مختلف پریشانیاں آ رہی ہیں، مختلف عذاب میں اللہ نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہوا اس کو، اور اس پر یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ خاتون اپنی زندگی میں چغل خوری اور جھوٹ سے کام لیا کرتی تھی، یہاں کی وہاں، ایک کی ادھر، 10 کی جو ہے وہ 100 لگا کر پیش کیا آپ کے، ابے اس نے تو ایسا کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اکثر۔ رسول اللہ نے کہا نمیمہ کو ترک کر دو۔ ایک اور بات سن لیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں بارش نہیں برس رہی تھی، عرصہ ہو گیا بارش کا جو ہے وہ بحران ہو گیا اور بارش برس ہی نہیں رہی، قحط سالی ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، آئے اور آ کر دعا کی پروردگار عالم سے، پالنے والے بارش برسا دے ہم پر، اپنی رحمت نازل کر۔ پروردگار عالم کا جواب آیا، اے موسیٰ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک تمہارے درمیان وہ شخص موجود ہے جس نے چغل خوری کی ہے، جب تک وہ رہے گا بارش نہیں برسے گی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا اور کہا دیکھو تم میں ایک شخص تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی، وہ خود سے باہر آ جائے تاکہ اسے ہم ہلاک کر دیں اور اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ اب جو گنہگار تھا اس نے وہیں پروردگار عالم سے توبہ کرنا شروع کر دی اور پروردگار عالم سے کہا پالنے والے اگر ان کے سامنے باہر آ گیا میرا گناہ کا جو ہے وہ پردہ فاش ہو جائے گا، گناہ سے پردہ اٹھ جائے گا، میں چاہتا ہوں تو میری عزت باقی رکھ لے اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے اور میرے گناہ کو معاف کر دے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی اس نے توبہ کی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم سے پالنے والے ابھی تو کوئی الگ نہیں ہوا، سارے کے سارے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی الگ نہیں ہوا، ان میں سے چغل خور کون تھا، تو مجھے تو اس کا نام بتا۔ پروردگار عالم کا جواب آیا، اے موسیٰ میں سب لوگوں کو چغل خوری سے منع کر رہا ہوں، تم بھی مجھ سے وہی کام کروا رہے ہو کہ میں بھی اس کا نام بتا دوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا سامعین محترم رسول اللہ نے فرمایا پہلا کام جس سے قبر دوست بنتی ہے، فرمایا ترک النمیمہ، چغل خوری چھوڑو۔ دوسرا کام استبراء بالبول، مفہوماً بیان کر رہا ہوں ممبر کے حساب سے، اپنے آپ کو نجاستوں سے دور رکھنا، ٹھیک ہے۔ بعض انسان ہوتے ہیں اکثر نجاست کی حالت میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، بس نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، نہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اکثر نجاستوں میں رکھے اور صحیح طور پر اپنی نجاستوں کو دور نہ کرے، پاکیزگی نہ کرے، فرمایا یہ فشار قبر کا موجب ہے، فشار قبر ہوتا ہے اس پر۔ دو ہو گئے۔ تیسرا فصلاۃ اللیل، وہی نماز شب، بات ہو چکی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور آخری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ یہ چار چیزیں وہ رسول اللہ نے کہا کہ زندگی میں کر لینا، قبر تمہاری دوست ہو جائیں گی۔ اور یقیناً جو ہے وہ آسان چیزیں، ایسی کوئی چیزیں نہیں کہ جس میں جو ہے وہ انسان سوچ بچار میں پڑ جائے کہ یہ عمل ہم کیسے کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم آخری چیز بیان کی تلاوت قرآن۔ سامعین محترم دیکھیے روایت کے جملے ہیں، تلاوت قرآن کا ایک زیور ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ فرمایا تلاوت قرآن کا کیا زینت ہے؟ کہ اچھا لہجہ، اچھی آواز،
آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ قاری حضرات ایسے ہوتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں انسان چلتے چلتے رک جاتا ہے، یار کتنی خوبصورت آواز ہے، کتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے۔ کئی ویڈیوز ایسی آ جاتی ہیں واٹس ایپ پر، یار کتنی بہترین انداز سے تلاوت کر رہا ہے، کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، قرآن کی اچھی آواز اس کی زینت ہے، اس کا زیور ہے۔ اب سامعین محترم ذرا سوچئے، یہ قرآن کی تلاوت اگر کائنات کا رسول کرتا ہو تو کتنی بہترین آواز میں کرتا ہوگا، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ چلتے چلتے رک جاتے ہوں گے۔ سید سجاد کے لیے جملہ ہے، چوتھے امام کے لیے، کہ جب تلاوت کرتے تھے لوگ رک جاتے تھے کہ چوتھے امام کیسی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب سوچئے رسول اللہ کا لہجہ، رسول کیسے تلاوت کرتے ہوں گے، کتنی خوبصورت آواز ہوگی، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہوں گے، کتنے لوگوں کے دل پر یہ بات اثر کرتی ہوگی جب رسول اللہ تلاوت کرتے ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا وہ جملہ کہ جناب فاطمہ رسول کے بعد رو رو کر کہتی ہے، بابا تیری تلاوت کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ جناب زہرا اپنے بابا کے بعد 75 دن تک یا 95 دن تک روتی رہی ہے۔ عزادارو دیکھیے، ہم میں سے جب بھی کسی کا کوئی عزیز جاتا ہے، خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، پہلے دن بڑا روئے گا، چیخے مار کر روئے گا، اس کا گریہ کم نہیں ہوگا۔ 10-15 دن گزریں گے، دن میں 4-5 دفعہ رو لے گا، مہینہ گزرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کبھی برسی کر لے گا، کبھی کوئی مجلس کر لے گا، اور پھر یاد باقی نہیں رہے گی۔ لیکن سامعین محترم کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس پر رونے والوں کا گریہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ہائے سیدہ، روایت کے جملے ہیں رسول کے جانے کے بعد فاطمہ کا گریہ کم نہیں ہوتا تھا، عزاداروں بڑھتا جاتا تھا۔ کائنات کے رسول کی بیٹی روتی جاتی تھی، اور اس بیٹی کو بھی کہا جا رہا ہے، اے فاطمہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا اے مدینے والوں، تمہاری معرفت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے رسول کی بیٹی کو رونے سے روک رہے ہو۔ بس عزادارو، جناب فاطمہ کیسے گریہ کرتی تھی، کبھی حسن اور حسین کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی، ارے وہ تمہارا بابا کہاں گیا جو تمہیں کاندھوں پر بٹھایا کرتا تھا، ارے وہ تمہارا بابا کہاں گیا جو تمہیں پیار کیا کرتا تھا، جو تمہارے سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد کہا، بابا کتنے دن ہو گئے یہ دروازہ نہ کھلا، ارے جب بھی دروازہ کھلتا تھا آپ اندر آتے تھے۔ بابا کتنی راتیں ایسی گزر گئی کہ فاطمہ کو آپ کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، بابا مجھے آپ کی تلاوت بڑی یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ مجھے جناب علی اکبر کے مصائب کا کہا گیا ہے، میں 1-2 جملوں سے شہزادہ علی اکبر پر آ جاؤں گا۔ بس عزادارو جانتے ہیں نا، جناب فاطمہ جب اس دنیا سے گئی ہے، امیر المومنین کے پاس امام حسن اور امام حسین پہنچے۔ امام حسن نے اپنے بابا کو پشت سے پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا، بابا اماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، بابا بابا اماں چلی گئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، فوقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے، کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک بار کہا، یا زہرا ادرکنی یا زہرا۔ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، جب بھی کسی کو مشکل ہوتی ہے، وہ علی کو پکارتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں، یا زہرا۔ بس عزادارو امیر المومنین اٹھے، جناب زہرا کے پاس چلے، لیکن روایت کے جملے ہیں، جاتے جاتے نہ جانے علی کتنی مرتبہ زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے، 18 برس کی فاطمہ، 18 برس کا علی اکبر، علی فاطمہ کے جنازے پر ایسے ہی پہنچے جیسے حسین کربلا میں اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ کبھی گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، کہتے جاتے تھے، ادعونی یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے آواز دے۔ بس عزادارو چند جملے سن لے جناب علی اکبر کے حوالے سے۔ جانتے نا جوان کا غم بڑا سخت غم ہے، اس پر صبر نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے امام حسین کے لیے کیسا غم ہوگا۔ عزادارو روایت کے جملے سنیے، شام میں جب کسی خاتون نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا نا نیزے پر، تو ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی، خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔
جناب لیلا کے کانوں میں آواز چلی گئی. آپ جانتے ہیں نا جب کسی ماں کا کوئی بہت خوبصورت بیٹا ہو اور اسے کوئی خاتون بار بار دیکھ رہی ہو تو ماں کا دل نہیں رہتا یہ بار بار کیوں دیکھ رہی ہے. جناب ام لیلا نے کہا ارے میرے بچے کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہے اور یہ دعا کیوں کی کہ خدا کرے ماں زندہ نہ ہو. ارے ماں نے کیا کیا ہے؟ اس خاتون نے غضب کا جملہ کہا ارے جو بچہ میری نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. اجرکم اللہ. ہائے رے سورت علی اکبر، سورت مشابہ رسول اللہ. جانتے عزادارو مدینہ میں ایک شخص آیا کس لیے؟ رسول کی زیارت کرنے آیا. لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا رسول تو اس دنیا سے چلے گئے. بڑا مایوس ہوا، مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اگر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو رسول اللہ کے جیسا ہے. اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو گویا رسول اللہ کو دیکھ لیا. وہ بزرگ آیا، دروازے پر دستک دی. امام حسین آئے، کہا مولا میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ہم شکل پیغمبر عطا کیا ہے. امام نے کہا مولا ذرا زیارت کروا دے، لے کر آئیں گے. امام حسین گئے، ابھی 2 برس کے ہیں جناب علی اکبر. امام حسین کے ہاتھوں میں امام حسین نے زمین پر کھڑا کر دیا. وہ بوڑھا بار بار جناب علی اکبر کو دیکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صورت تو بالکل رسول اللہ جیسی صورت ہے. عزادارو امام حسین نے ایک سوال کر لیا کہ اے شیخ یہ بتا اگر اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے برداشت کر لے گا؟ اس نے عجیب جواب دیا کہ مولا آنکھوں میں تیر برداشت کر لوں گا، اس کے پیروں میں کانٹا برداشت نہ ہوگا. امام حسین نے کہا ارے وہ وقت کیسا ہوگا، میرا یہی جوان ہوگا، ارے سینے میں برچھی کا پھل ہوگا. اجرکم اللہ. بوڑھا گرا، روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا ارے صرف سنا برداشت نہ ہوا. زینب در خیمہ سے دیکھتی رہی. بس عزادارو جناب علی اکبر جب جا رہے تھے نا امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے. جناب علی اکبر نے جب مڑ کر دیکھا نا تو دیکھا بوڑھا باپ ہے چلتا ہوا آ رہا ہے اور کہتا جاتا ہے مہلن مہلن یا بنیا، بیٹا آہستہ بیٹا آہستہ، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. جناب علی اکبر اترے، آئے بابا جان شرمندہ کیوں کر رہے ہیں بابا؟ بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا بیٹا جوان کا کم کیا ہے. کہ بابا اجازت دے دے. علی اکبر چلے. عزاداروں میں نے مسائل مختصر کیے. جانتے عزاداروں ایک موقع ایسا آیا اکبر گھوڑے سے گرے اور ایک بار جملہ کہا بابا آخری سلام ہو. آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کیا کہتا تھا؟ مولا کو مدد کے لیے بلاتا تھا. علی اکبر نے بلایا نہیں، کہا بابا آخری سلام ہو، کیونکہ جانتے ہیں نا علی اکبر صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. ارے جوان کا لاشا کیسے اٹھائیں گے؟ بس عزاداروں امام حسین چلے ہیں. کیسے چلے ہیں عزاداروں؟ روایت کے جملے ہیں حسین کبھی گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور کہتے جاتے تھے ادعینی یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا نور چلا گیا ہے. عزاداروں علی اکبر کے لاشے پر پہنچے مولا، ایک بار برچھی کا پھل نکالا، اکبر اس دنیا سے چلے گئے. عزاداروں ایک روایت سن لیں، حسین بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے، اتنے میں ایک مدینہ سے قاصد آیا. ایک قاصد آ گیا، خط لے کر آیا. اس نے کہا ارے یہاں پر حسین کون ہے؟ کسی نے جواب دیا وہ جو جوان کے لاشے پر بیٹھ کر زارو قطار رو رہا ہے اس کا نام حسین ہے. آیا قاصد امام حسین کے پاس، کہا کیا آپ ہی حسین ہیں؟ کہا میں ہی حسین ہوں. کہا آپ کی بیٹی سغرا نے مدینہ سے خط بھیجا ہے. امام حسین نے کہا لاؤ خط دے دو. لیکن کہنے لگا آپ کی بیٹی نے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو آپ میں نہیں ہے، میں کیسے خط دے دوں؟ عزادارو امام نے رو کر پوچھا کیا علامتیں بتائی تھی؟ کہا علامت یہ بتائی تھی میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوگا، دائیں طرف میرا چچا عباس ہوگا، میرے چچا بڑے خوبصورت ہیں. اب جملہ سنیے. کہا اور کیا بتایا؟ کہا اور بتایا
بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا، میرا اکبر بڑا خوبصورت ہے، اکبر کو سلام دینا، میرے بابا کو سلام دینا۔ امام حسین نے خط لیا، پڑھ کر رونے لگے، آنکھوں سے لگایا، کبھی چومنے لگے۔ آخری جملہ اس نے کہا مولا خط کا جواب تو دے دے۔ امام حسین نے خط لیا، اکبر کے سینے پر خط رکھا، ایڑیاں رگڑی، لاشا تڑپنے لگا، خط واپس دیا، کہا جا کر دے دینا۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا اکبر کا خون لگا ہے، سغرا سمجھ جائے گی اس خط کا جواب کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، پالنے والے اگر کوئی پریشان ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے حاضرین ہیں ان تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پالنے والے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل ماتم حسین۔